کہ نکاح کا اندراج ضروری ہے یا صرف ایجاب و قبول؟ ایجاب و قبول یہ تو شرعاً ضروری ہے کہ میاں اور اس کی بیوی ایجاب اور قبول ان مراحل سے گزریں، شریعت سے ضروری قرار دیتی۔ شریعت تحریر کو ضروری قرار نہیں دیتی تھی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ عمومی طور پہ لوگوں میں ایمانداری تھی، لوگوں میں صحیح چیزیں تھیں، اور تحریر کا ایسا رواج بھی نہیں تھا۔ پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ جب لوگوں کا معیار گرنے لگا تو یہ ضروری قرار پایا کہ لوگ اس کو تحریر کریں تاکہ وہ کسی بھی جگہ پر جائیں تو نکاح نامہ دکھا سکیں، وہ بتا سکیں کہ ان کا تعلق آپس میں شوہر اور بیوی کا ہے۔ اور وقت ایسا تھا کہ جب لوگ اونٹ اور گھوڑا اور ان کی گاڑیوں پہ سفر کیا کرتے تھے، یہ موجودہ دور نہیں تھا۔ پھر جب موجودہ دور آیا ہے تو اسے اور بھی ضروری قرار دیا گیا تاکہ بہت سی خرابیاں ہیں جن کی پیش بندی کی جا سکے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ تحریر کی وجہ سے ثابت کی جا سکے، کیونکہ لوگوں میں اخلاقیات کا اور دیانت کا وہ معیار نہ رہا جو مسلمانوں میں قرون اولیٰ میں تھا۔ تو اس لیے شرعاً تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تحریر کیا جائے کہ فلاں اور فلاں کے درمیان یہ تعلق ہے، یہ شوہر ہے اور یہ بیوی ہیں، یہ تحریر ضروری نہیں تھی لیکن شرعاً، لیکن اب ہمارے زمانے میں اس کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ بہت فساد پھیل جائے گا، وراثت کے مسائل الجھ جائیں گے۔ اگر کوئی تحریری ثبوت ہی نہیں ہے تو جو چیزیں خاتون کی ملکیت میں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ آپ اس شرعی مسئلے پہ غور کیجیے کہ کوئی تحریر نکاح کی ہے ہی نہیں، اور ایک آدمی دنیا کے کسی حصے سے اٹھ کے دوسرے حصے میں آتا ہے، مثلاً کراچی سے سیٹھ صاحب تشریف لائے اور اسلام آباد آ کے انہوں نے کسی کا انتخاب کیا اور چند دن راتیں بسر کیں، اور جاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو کوٹھی ہے یہ رکھو اپنے پاس، یہ لو چابیاں، یہ تمہاری ہے، میں نے کسی کے نام نہیں کی، یہ نیا گھر بنا ہے اور اس گناہ سے افتتاح تم سے ہی ہوا ہے، لہٰذا یہ تم رکھو۔ اور جب کراچی پہنچے تو سال 2 سال میں انتقال کر گئے، وراثت کی تقسیم آئی۔ اب یہ جو مکان ہے اسلام آباد کا جسے وہ ہبہ کر کے گئے تھے، یہ کس کا ہے؟ بچوں کو اگر پتہ چل گیا یا نہ بھی پتہ چلا تو یہ مکان اس عورت کا نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی بیوی ہی نہیں ہے۔ یہ اس فحاشی کی وجہ سے ترنگ اور خوشی میں آ کے سیٹھ صاحب نے اسے بخشا ہے۔ بچوں کو پتہ چلے نہ چلے، عورت کے لیے یہ مکان حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ اس مکان کو چھوڑے اور وارثوں کی طرف اسے لوٹائے، اور اگر بچوں کو پتہ چل گیا تو پھر تو قضاء میں بھی جائز نہیں ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تھا، یہاں تو قضاء میں بھی جائز نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے بچوں کو پتہ چل گیا تو انہیں چاہیے کہ اسلامی عدالت میں چلے جائیں اور جا کر قاضی جو بھی ہے اس سے کہیں کہ یہ ہمارے والد کی پراپرٹی ہے اور انہوں نے جو دیا تھا ان کا ہبہ باطل ہے اور یہ ہماری جائیداد ہے، بچوں کو واپس ملنی چاہیے۔ 5-7 کروڑ جتنے بھی ہیں جو اصل بیوی اور بچے ہیں ان میں تقسیم ہوگی۔ اب اس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر یہ بیوی ہوتی، ثبوت ہوتا، نکاح نامہ ہوتا تو یہ بتا سکتی تھی اس موقع پہ کہ یہ آپ کے والد کے فلاں تاریخ کے فلاں جگہ کے دستخط ہیں، لہٰذا یہ چیز میری ہے۔ تو اس ایک مسئلے پہ بھی آپ اگر غور کریں گے تو پھر تحریر کا ہونا نکاح کا ضروری قرار پائے گا۔ شریعت اسے ضروری قرار نہیں دیتی، لیکن انتظامی امور کے تحت ہمارے زمانے میں یہ ضرورت کے درجے میں آ گئی۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیا 3 مرتبہ؟ 3 مرتبہ کی کوئی حیثیت نہیں، بس مومن کا ایک دفعہ بھی کہہ دینا کافی ہے۔ شریعت نے جتنے بھی یہ معاملات رکھے ہیں اس میں انسان کی زبان کا اعتبار کیا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کے بولے،
انسان کو چاہیے کہ جو کچھ وہ زبان سے کہہ رہا ہے پورے اعتماد اور یقین سے کہے۔ تو اس لیے ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ ایک مرتبہ کے اقرار، ایجاب اور قبول سے وہ دونوں آپس میں ازدواج کے رشتے میں منسلک ہو جائیں گے۔ پھر تحریر فرمایا کہ ہر ملک کے نکاح اپنے قوانین کے مطابق ہیں۔ مثلا مغرب میں 2 شادیاں ناجائز ہیں، ان پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے مغرب کے جو قوانین ہیں نا، ان میں سے جو قوانین شریعت کے مطابق ہیں اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ وہ کرنا ضروری ہیں۔ اب مغرب کے قوانین کے مطابق 2 شادیاں اگرچہ جائز نہیں ہیں، لیکن آدمی کی ضرورت ہے تو 2 شادیاں وہ کر سکتا ہے، کر لے۔ اور جو آپ نے لکھا ہے کہ وراثت سے محروم رہے گی، ان کے نزدیک شادی چونکہ ایک رجسٹرڈ ہوئی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا، اس قانون پہ عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی ہبہ کا راستہ اختیار کرے، اور جو وراثت میں دونوں بیویوں کا حصہ بنتا ہے ان کو اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دے، تاکہ بیوی وراثت کے حق سے محروم نہ رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت کے مسئلے میں بہت شدید بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بوڑھا اور بڑھیا 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مرتے وقت جہنم میں منہ دے دیتے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول کیسے؟ تو آپ نے فرمایا اس طرح سے کہ جب وہ وراثت میں کسی کا حق ختم کر دیتے ہیں، کسی کا حق مار دیتے۔ وراثت میں حق کسی کا نہ دینا، اس کی وہ صورت پہلی مرتبہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں خرچ کرے گا، یقین و 100% کہ میرا مال خدا کی نافرمانی میں خرچ کیا جائے گا، یہ ایسی نالائق اولاد ہے، تو اس وقت اس کے لیے ثواب کی بات ہے کہ اپنے پیسے کو بجائے اولاد کے دینے کے پبلک انٹرسٹ کی چیزوں میں دے دے۔ کسی ٹرسٹ کو دے دیا، ہاسپٹل کو دے دیا، کسی لائبریری کو دے دیا، کسی مدرسے کو دے دیا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں پبلک انٹرسٹ ہے، اور یہ نہیں ہے کہ وہ وراثت سے محروم کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ بعد میں یہ جو پیسہ شراب اور لذت اور ان چیزوں میں لگنا ہے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی اچھے کام میں جائے اور میرے لیے ایصال ثواب بھی ہو، صدقہ جاریہ بھی ہو، اور عامت المسلمین کی مدد بھی ہو، معاشرے میں اچھائی اور فلاح پھیلے۔ وگرنہ وہ کیوں کسی سے کو وراثت ہے؟ یا پھر فقہا نے جو ارث کے موانع لکھے ہیں کہ مرتد ہو جائے وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اس لیے زندگی میں ہی دونوں بیویوں کو ان کی وراثت کا حصہ دے دے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ انتقال کے بعد پھر ایک بیوی کو سب کچھ مل جائے گا اور دوسری بیوی اس سے محروم رہے گی۔ تو وراثت میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔